بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی نازل ہونے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہے تو یوں کہے، اے اللہ، تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب صرف ایسے ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو نہ نیکی کی معرفت ہوگی اور نہ وہ برائی کو برا سمجھیں گے۔ 5 اوقات جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا وقت، ظہر سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری طرف سے کوئی بھلائی ہی اوپر جائے۔ دوسرا وقت، ہر اذان کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے یعنی اذان کے وقت، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ تیسرا وقت، 2 نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، فرشتوں کے سامنے تم پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ یعنی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چوتھا وقت، نصف رات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے وہ عطا کیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس سے مصیبت دور کی جائے؟ پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ 5واں وقت، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کلمات کہنے پر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کسی قوم کے ایک آدمی نے یہی کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے؟ اس قوم کے آدمی نے کہا، میں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر تعجب ہوا، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میں نے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔